اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ردوا الى اللہ مولاهم الحق الا له الحکم وهو اسرع الحاسبین۔ ترجمہ: پھر انہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جو ان کا مالک حقیقی ہے، سن لو اسی کا حکم ہے اور وہ سب سے جلد حساب کرنے والا ہے۔ یعنی جب لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے تو فرشتے انہیں حساب کی جگہ میں اس اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی جزا کی طرف لوٹائیں گے جو ان کے تمام امور کا حقیقی مالک ہے۔ اے لوگو سن لو، قیامت کے دن بندوں کے درمیان اسی کا فیصلہ نافذ ہے، کسی اور کا کوئی فیصلہ بھی کسی طرح نافذ نہیں ہو سکتا، اور وہ انتہائی قلیل مدت میں تمام مخلوق کا حساب کرنے والا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، جب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا اور اعمال کا حساب ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے اس کے اعمال کا حساب لینا ہے تو عقلمند انسان پر لازم ہے کہ وہ حساب کے معاملے میں جرا ہونے سے پہلے ہی اپنے نفس کا محاسبہ کر لے، کیونکہ انسان راہ آخرت میں تاجر ہے۔ اس کی عمر اس کا مال و متاع ہے، اس کا نفع اپنی زندگی کو عبادات اور نیک اعمال میں صرف کرنا ہے، اور اس کا نقصان گناہوں اور معاصی میں زندگی بسر کرنا ہے، اور اس کا نفس اس تجارت میں اس کا شریک ہے، اور نفس اگرچہ نیکی اور برائی دونوں کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن یہ نیکی کے مقابلے میں گناہوں اور نفسانی خواہشات کی طرف زیادہ مائل اور متوجہ ہوتا ہے، اس لیے اس کا محاسبہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کو چاہیے کہ رات سوتے وقت ایک گھڑی مقرر کرے تاکہ وہ اپنے نفس سے اس دن کا سارا حساب کتاب لے سکے، اور جس طرح کاروبار میں شریک شخص سے حساب کرتے وقت انتہائی احتیاط اور مبالغہ سے کام لیا جاتا ہے، اسی طرح اپنے نفس کے ساتھ حساب کرتے ہوئے بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ نفس بڑا مکار اور ہیلا ساز ہے۔ وہ اپنی خواہش کو انسان کے سامنے اطاعت کی شکل میں پیش کرتا ہے تاکہ انسان اسے بھی نفع شمار کرے، حالانکہ وہ نقصان ہوتا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس سے مباحات تک کا حساب لے کہ یہ تو نے کیوں کیا، یہ تو نے کس کے لیے کیا، اور اگر اس میں کوئی عیب دیکھے تو اپنے نفس کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائے۔ لیکن افسوس فی زمانہ انسان کس طرف ہارے گئے کہ وہ اپنے نفس سے حساب نہیں لیتا۔ اگر انسان ہر گناہ پر اپنے گھر میں ایک پتھر بھی رکھتا جائے تو تھوڑے دنوں میں اس کا گھر پتھروں سے بھر جائے گا۔ اگر کرامن کاتبین اس انسان سے لکھنے کی مزدوری طلب کریں تو اس کے پاس کچھ باقی نہ رہے گا۔ اگر انسان کبھی غفلت میں چند بار سبحان اللہ پڑھتا ہے تو تسبیح ہاتھ میں لے کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے یہ 100 مرتبہ پڑھ لیا، جبکہ سارا دن بیہودہ بکواسات کرتا پھرتا ہے، انہیں شمار نہیں کرتا، اور نہ ہی انہیں شمار کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز ہاتھ میں لیتا ہے تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ میں نے سارے دن میں کتنے گناہ کیے ہیں۔ اس صورتحال کے باوجود یہ سوچنا کہ میرا نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے کتنی بے عقلی ہے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال تولے جائیں تم اپنے اعمال کا خود جائزہ لے لو، اور اپنا محاسبہ کرنے میں آپ رضی اللہ عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ جب رات ہوتی تو اپنے پاؤں پر درے لگاتے اور کہتے بتا تو نے آج کیا کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک دیوار کے پیچھے یہ کہتے ہوئے سنا، واہ واہ لوگ تجھے امیر المومنین کہتے ہیں، لیکن خدا کی قسم تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا اور اس کے عذاب میں مبتلا ہونے کو تیار رہتا ہے۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون۔ ترجمہ: تم فرماؤ وہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کی ہولناکیوں سے نجات دیتا ہے؟ تم اسے گڑ گڑا کر اور پوشیدہ طور پر پکارتے ہو، اور تم کہتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ تم فرماؤ اللہ تمہیں ان ہولناکیوں سے اور ہر بے چینی سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ اس آیت میں کفار کو ان کے شرک پر تنبیہ کی گئی ہے، کیونکہ خشکی اور تری کے سفروں میں جب وہ مبتلا آفات ہو کر پریشان ہوتے ہیں
اور انہیں ایسی شدتوں اور ہولناکیوں سے واسطہ پڑتا ہے جس سے دل کانپ جاتے ہیں اور خطرات قلوب کو مضطرب اور بے چین کر دیتے ہیں۔ اس وقت بت پرست بھی بتوں کو بھول جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کرتا ہے اور اسی کی جانب تضرع اور زاری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس مصیبت سے اگر تو نے نجات دی تو میں شکر گزار ہوں گا اور تیرا حق کی نعمت بجا لوں گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اسے اللہ نے اگلی آیت میں بیان فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتاؤ کہ اللہ تمہیں ان ہولناکیوں سے اور اس کے علاوہ زندگی کی ہر بے چینی سے نجات دیتا ہے، لیکن پھر بھی تم لوگ شرک کرتے ہو اور بجائے شکر گزاری کے ایسی بڑی ناشکری کرتے ہو اور یہ جانتے ہوئے کہ بہت نکمے ہیں، کسی کام کے نہیں، پھر انہیں اللہ کا شریک کرتے ہو۔ یہ کتنی بڑی گمراہی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا میں کفار کی بعض دعائیں قبول ہو جاتی ہیں کہ کفار جو مصیبت میں پھنس کر نجات کی دعا کرتے تھے رب تعالیٰ انہیں نجات دیتا تھا۔ شیطان نے اپنی درازی عمر کی دعا کی جو قبول ہوئی۔ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ ترجمہ، تم فرماؤ وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بھیجے یا مختلف گروہ بنا کر آپس میں لڑا دے اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی ایک اور دلیل بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں سے فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تمہارے شرک کی وجہ سے تم پر تمہارے اوپر سے عذاب نازل فرما دے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور اصحاب فیل یعنی ابرہہ کے لشکر کے ساتھ کیا گیا۔ تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بھیجے جیسے فرعون کو غرق کیا گیا اور قارون کو زمین میں دنسا دیا گیا، یا مختلف گروہوں اور فرقوں میں تقسیم کر کے آپس میں لڑا دے اور تم میں ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ ہم کس طرح قرآن مجید میں بار بار مختلف انداز سے وعدہ اور وعید کی آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں اور اپنی سرکشی اور عناد سے باز آ جائیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاری ہے کہ وہ اپنی نافرمانی کرنے کی سزا میں مسلمانوں کو کافروں سے اور کافروں کو مسلمانوں سے لڑوا دیتا ہے۔ اسی طرح کافروں کو کافروں سے اور مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑوا دیتا ہے، جیسا کہ ہمارے زمانے میں اس کی مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ جب آیت کا یہ حصہ نازل ہوا کہ وہ قادر ہے تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری پناہ مانگتا ہوں، اور جب یہ حصہ نازل ہوا کہ یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، تو فرمایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اور جب یہ حصہ نازل ہوا یا تمہیں لڑا دے مختلف گروہ کر کے اور ایک کو دوسرے کی سختی چکھائے، تو فرمایا یہ آسان ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث شریف میں ہے کہ ایک روز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنی معاویہ میں 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور اس کے بعد طویل دعا کی، پھر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں نے اپنے رب سے 3 سوال کیے، ان میں سے صرف 2 قبول فرمائے گئے۔ ایک سوال تو یہ تھا کہ میری امت کو قحط عام سے ہلاک نہ فرمائے، یہ قبول ہوا۔ دوسرا یہ تھا کہ انہیں غرق کر کے عذاب نہ دے، یہ بھی قبول ہوا۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ ان میں باہم جن کو جدال نہ ہو، یہ قبول نہیں ہوا۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ ترجمہ، اور تمہاری قوم نے اس کو جھٹلایا حالانکہ یہی حق ہے، تم فرماؤ میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم کے سرکش لوگوں نے اسے یعنی قرآن مجید کو یا نزول عذاب کو جھٹلایا حالانکہ وہ حق ہے، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم ان سے فرما دو کہ میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں، بلکہ میرا کام رہنمائی کرنا ہے جو میں نے احسن طریقے سے سر انجام دے دیا ہے، جبکہ دلوں کی ذمہ داری مجھ پر نہیں کہ اگر تم ہدایت نہ پاؤ تو مجھ سے بات پرس ہو۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور عنقریب تم جان جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو خبریں دیں ان کے لیے وقت معین ہے،
ان کا وقوع کسی تاخیر کے بغیر ٹھیک اسی وقت ہوگا، اور عن قریب تم دنیا اور آخرت میں ان خبروں کے درست ہونے کو جان لو گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافروں اور گناہ گاروں کے لیے عذابات کی جو خبریں دی ہیں، ان کا اپنے وقت پر واقع ہونا یقینی ہے۔ یہ اعلان سننے کے بعد بھی کفر پر اڑے رہنا اور گناہوں میں مشغول رہنا حد درجہ کی حماقت ہے۔ لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کفر اور گناہوں پر اصرار کرنا چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر خود کو ہلاکت سے بچا لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہوں پر اصرار کرنے والے ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے گناہوں پر قائم ہیں اور اس کے باوجود وہ توبہ استغفار نہیں کرتے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا فعل گناہ ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ: اور اے سننے والے، جب تو انہیں دیکھے جو ہماری آیتوں میں بےہودہ گفتگو کرتے ہیں تو ان سے منہ پھیر لے جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں، اور اگر شیطان تمہیں بلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔ اس آیت مبارکہ میں کافروں بے دینوں کی صحبت میں بیٹھنے سے منع کیا گیا اور فرمایا کہ ان کے پاس نہ بیٹھو، اور اگر بھول کر بیٹھ جاؤ تو یاد آنے پر اٹھ جاؤ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بے دینوں کی جس مجلس میں دین کا احترام نہ کیا جاتا ہو، مسلمان کو وہاں بیٹھنا جائز نہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کفار اور بے دینوں کے جلسے جن میں وہ دین کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، ان میں جانا شرکت کرنا جائز نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں جھوٹے دجال ہوں گے جو تمہارے پاس وہ احادیث لائیں گے جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ داداؤں نے، ان کو اپنے اور اپنے کو ان سے دور رکھو، وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، فتنوں میں نہ ڈال دیں۔ البتہ علماء جو ان بد مذہبوں کا رد کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ اس حکم میں داخل نہیں۔ یاد رہے کہ بد مذہبوں کی محفل میں جانا اور ان کی تقریر سننا ناجائز و حرام اور اپنے آپ کو بد مذہبی اور گمراہی پر پیش کرنے والا کام ہے۔ ان کی تقاریر آیات قرآنیہ پر مشتمل ہوں، خواہ احادیث مبارکہ پر، اچھی باتیں چننے کا ضام رکھ کر بھی انہیں سننا ہرگز جائز نہیں۔ عین ممکن بلکہ اکثر طور پر واقع ہے کہ گمراہ شخص اپنی تقریر میں قرآن و حدیث کی شرح و وضاحت کی آڑ میں ضرور کچھ باتیں اپنی بد مذہبی کی بھی ملا دیا کرتے ہیں، اور کبھی خدشہ بلکہ وقوع کا مشاہدہ ہے کہ وہ باتیں تقریر سننے والے کے ذہن میں راسخ ہو کر دل میں گھر کر جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گمراہ و بے دین کی تقریر اور گفتگو سننے والا عموماً خود بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے اسلاف اپنے ایمان کے بارے میں بے حد محتاط ہوا کرتے تھے، اور باوجود یہ کہ وہ عقیدے میں دائی متصلب و پختہ ہوتے، پھر بھی کسی بد مذہب کی بات سننا ہرگز گوارا نہ فرماتے تھے، اگرچہ وہ 100 بار یقین دہانی کراتا ہے کہ میں صرف قرآن و حدیث بیان کروں گا۔ امام محمد بن سیرین شاگرد انس رضی اللہ عنہ کے پاس 2 بد مذہب آئے، عرض کی کہ کچھ آیات کلام اللہ آپ کو سنائیں۔ فرمایا میں سننا نہیں چاہتا۔ عرض کی کچھ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں۔ فرمایا میں سننا نہیں چاہتا۔ انہوں نے اصرار کیا۔ فرمایا تم دونوں اٹھ جاؤ یا میں اٹھ جاتا ہوں۔ آخر وہ خائب و خاسر چلے گئے۔ لوگوں نے عرض کی اے امام آپ کا کیا حرج تھا اگر وہ کچھ آیتیں یا حدیثیں سنا دے؟ فرمایا میں نے خوف کیا کہ وہ آیات و حدیث کے ساتھ اپنی کچھ تعویل لگائیں اور وہ میرے دل میں رہ جائے تو میں ہلاک ہو جاؤں۔ پھر فرمایا ائمہ کو تو یہ خوف اور اب عوام کو یہ جرأت ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھو امان کی راہ وہی ہے جو تمہیں تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ ان بد مذہبوں سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دیں۔ دیکھو نجات کی راہ وہی ہے جو تمہارے رب نے بتائی کہ فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، یاد آئے پر پاس نہ بیٹھ ظالموں کے۔ بھولے سے ان میں سے کسی کے پاس بیٹھ گئے ہو تو یاد آنے پر فوراً کھڑے ہو جاؤ۔
وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون۔ ترجمہ: اور پرہیزگاروں پر گمراہوں کے حساب سے کچھ نہیں لیکن نصیحت کرنا ہے تاکہ وہ بچیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مسلمانوں نے کہا تھا کہ ہمیں اندیشہ ہے اگر ہم ان گمراہوں کو چھوڑ دیں گے اور منع نہ کریں گے تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ پرہیزگاروں پر ان مذاق اڑانے والوں کے حساب سے کچھ بھی لازم نہیں، بلکہ طعن و استہزاء کرنے والوں کے گناہ انہی پر ہیں اور انہی سے اس کا حساب ہوگا۔ پرہیزگاروں پر کوئی وبال نہیں۔ ہاں، پرہیزگاروں پر یہ لازم ہے کہ انہیں نصیحت کرتے رہیں تاکہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آئیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ وعظ و نصیحت اور اظہار حق کے لیے ان کے پاس بیٹھنا جائز ہے، لیکن یہ علماء کا کام ہے، عوام کا نہیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ ترجمہ: اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنا دین ہنسی مذاق اور کھیل بنا لیا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، اور قرآن کے ذریعے نصیحت کرو تاکہ کوئی جان اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاکت کے سپرد نہ کر دی جائے۔ اللہ کے سوا نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ ہی سفارشی، اور اگر وہ اپنے بدلے میں سارے معاوضے دے دے تو اس سے ہرگز نہ لیے جائیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے اعمال کی وجہ سے ہلاکت کے سپرد کر دیا گیا، ان کے لیے ان کے کفر کے سبب کھولتے ہوئے پانی کا مشروب اور دردناک عذاب ہے۔ ارشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے معاشرتی تعلقات اور میل جول چھوڑ دیں جنہوں نے اپنے دین کو ہنسی مذاق اور کھیل بنا لیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا اور اس کی محبت ان کے دلوں پر غالب آ گئی۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن کے ذریعے انہیں نصیحت کریں تاکہ کوئی جان اپنے دنیوی برے اعمال کی وجہ سے آخرت میں ثواب سے محروم اور ہلاکت کے سپرد نہ کر دی جائے۔ قیامت کے دن اللہ کے سوا نہ اس ہلاک ہونے والے کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ ہی سفارشی، اور اگر وہ پکڑے جانے والا شخص اپنے عذاب سے چھٹکارے کے بدلے میں سارے معاوضے دے دے تو وہ اس سے نہ لیے جائیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے اعمال کی وجہ سے ہلاکت کے سپرد کر دیا گیا، اور ان کے لیے ان کے کفر کے سبب کھولتے ہوئے پانی کا مشروب اور دردناک عذاب ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، یاد رکھیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنا اور ان کا مذاق اڑانا کفر ہے اور کفر کی سزا جہنم کا دائمی دردناک عذاب ہے، اسی طرح کسی مسلمان کا گناہوں پر اصرار کرنا بھی ایسا عمل ہے جس سے اس کی موت کفر کی حالت میں ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو اسحاق فزاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص اکثر ہمارے پاس بیٹھا کرتا اور اپنا آدھا چہرہ ڈھانپ کر رکھتا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ تم ہمارے پاس بکثرت بیٹھتے ہو اور اپنا آدھا چہرہ ڈھانپ کر رکھتے ہو، مجھے اس کی وجہ بتاؤ۔ اس نے کہا، میں کفن چور تھا، ایک دن ایک عورت کو دفن کیا گیا تو میں اس کی قبر پر آیا، جب میں نے اس کی قبر کھود کر اس کے کفن کو کھینچا تو اس نے ہاتھ اٹھا کر میرے چہرے پر تھپڑ مار دیا، پھر اس شخص نے اپنا چہرہ دکھایا تو اس پر 5 انگلیوں کے نشان تھے۔ میں نے اس سے کہا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے کہا، پھر میں نے اس کا کفن چھوڑ دیا اور قبر بند کر کے اس پر مٹی ڈال دی، اور میں نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ جب تک زندہ رہوں گا کسی کی قبر نہیں کھودوں گا۔ حضرت ابو اسحاق فزاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے یہ واقعہ امام اوزاعی کو لکھ کر بھیجا تو انہوں نے مجھے لکھا کہ اس سے پوچھو جن مسلمانوں کا انتقال ہوا کیا ان کا چہرہ قبلے کی طرف تھا؟ میں نے اس کے بارے میں اس کفن چور سے پوچھا تو اس نے جواب دیا، ان میں سے زیادہ تر لوگوں کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا تھا۔ میں نے اس کا جواب امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھ کر بھیجا تو انہوں نے مجھے یہ تحریر بھیجی جس پر 3 مرتبہ لکھا ہوا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ساتھ میں یہ تحریر تھا، جس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا تھا اس کی موت دین اسلام پر نہیں ہوئی
تم اللہ تعالیٰ سے اس کے عفو، مغفرت اور اس کی رضا طلب کرو۔